میر انیس کی آواز ماخوذ از سوانح انیس نیر مسعود، صفحہ نمبر 103۔ انیس کو قدرت کی طرف سے غیر معمولی آواز ملی تھی جو مدھم و بلند ہونے پر بلکہ پکار کی صورت میں بھی یکساں دلکش رہتی تھی، اور اس کے پورے جوہر ان کی مرثیہ خوانی کے وقت ممبر پر کھلتے تھے، جہاں ان کو مختلف لہجوں اور آواز کی مختلف سطحوں سے کام لینا ہوتا تھا، اور ان کی آواز ہر سطح پر ان کے لہجے اور موضوع کے ساتھ ہم آہنگ رہتی تھی۔ بھاری اور گونجیلی آواز میں یہ صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ میر عبدالعلی نے ادیب کو بتایا تھا کہ انیس کی آواز سبک اور تیز تھی۔ انیس کے شاگرد سید آغا میر کے بیٹے سید محمد جعفر نے انیس کو بارہا دیکھا اور بولتے سنا تھا۔ انہوں نے ادیب کو بتایا کہ میر انیس کی آواز میں جو دلکشی تھی وہ کسی انسان کا کیا ذکر، کسی خوش الحان پرند اور کسی باجے کی آواز میں بھی نہیں ہے۔ احسن بھی انیس کی سریلی آواز کو یاد کرتے اور بتاتے ہیں کہ ان کی آواز میں ایک قسم کا لحن تھا۔ شاد کو بھی انیس کی سریلی آواز نے مسحور کر لیا تھا۔ انیس کے لڑکپن کے دوست میر سید محمد کا بیان ہے کہ شروع ہی سے انیس نے آواز سریلی پائی تھی۔ حیدرآباد کی مجلسیں انیس نے قریب 70 سال کی عمر میں پڑھی تھیں۔ اس وقت بھی ان کی آواز زیادہ بلند تو نہ تھی، لیکن سننے والوں کا بیان ہے کہ وہ بڑے ہی خوش الحان تھے۔ ان کی آواز سریلی، میٹھی اور رس بھری تھی۔ خاموشی چھائی رہے تو دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ انیس کی خوش آوازی کے ذکر میں سید محمد جعفر نے ادیب کو یہ بھی بتایا تھا، جب کبھی وہ بے تکلف احباب کی صحبت میں کمرے کے اندر دروازے بند کر کے اپنے دادا میر حسن کی مثنوی بلند آواز سے پڑھتے تھے تو راہگیر کھڑے ہو کر دیر دیر تک سنا کرتے تھے۔ میر انیس کی گفتگو۔ خوش آوازی کے ساتھ انیس کی خوش گفتاری کے بھی کئی بیان ملتے ہیں، لیکن ان کی کم سخنی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آزاد نے لوگوں سے بھی سنا کہ وہ کم سخن تھے، اور خود بھی ان سے مل کر یہی تاثر قائم کیا۔ آزاد یہ بھی بتاتے ہیں کہ انیس کی باتیں خط اعتدال سے بھی نیچے نیچے رہتی تھیں۔ احسن نے انیس کی کم گفتاری اور اس کے قیاسی اسباب کے ذیل میں خاموشی کے موضوع پر خاصی لمبی گفتگو کی ہے، اور انیس کے بارے میں لکھا ہے کہ خاموش تھے اور زبان سے کم اور قلم سے زیادہ کام لیتے تھے۔ شاد بھی بتاتے ہیں کہ انیس اکثر خاموش رہتے تھے، اور انیس سے اپنی پہلی ملاقات کے حال میں بتاتے ہیں کہ مونس جو انیس کے ساتھ لکھنؤ سے آئے تھے سفر کے حالات بیان کرتے رہے۔ میر انیس بضرورت کچھ بول کر خاموش بیٹھے رہے۔ اسی صحبت میں شاد نے خاص طور پر انیس سے داد حاصل کرنے کی خواہش میں اپنی کئی غزلیں پڑھیں۔ میر مونس مرحوم برابر داد دیتے رہے، مگر میر صاحب بیک زانو چپ بیٹھے سنتے رہے، کچھ نہ بولے۔ انیس نے خود بھی اپنی خاموشی کی طرف اشارے کیے ہیں، مثلاً ایک مہر سی گویا لب خاموش پا ہے، سمجھے جو زبانیں بے زبانی تو کہوں، جو مجھ کو مزہ ملا ہے خاموشی میں۔